میری مان جاؤ پھر کبھی نہ ماننا، اس آدمی کو اس کے حال پہ چھوڑ دو اور اسے کچھ نہ کہو۔ اگر یہ کامیاب ہو گیا تو یہ تمہاری قوم کا ہے، تمہاری قوم کی عزت ہے، اور اگر اسے غیروں نے ختم کر دیا تو تمہاری جان چھوٹ گئی۔ تم نہ اس سے عداوت مول لو، تم نہ اس سے عداوت مول لو کہ اللہ کی قسم اس نے عاد و سمود کی بجلیوں کی کڑک سے ڈرایا ہے، اور تمہیں پتہ ہے نا ان محمدا اذا قال لم یکذب، تمہیں پتہ ہے کہ محمد کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حق اور سچ ہوتا ہے، جھوٹ نہیں ہوتا ہے۔ دونوں نظام بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ قرآن پاک سے۔ اور نبی کی دعوت کہاں سے چلتی ہے؟ وہ اپنی ذات سے چلتی ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یہ نبی کی دعوت کے اسباب ہیں۔ یہ آیت ایک بیج کی طرح ہے، اس میں پورا درخت چھپا ہوا ہے، اس میں پورا باغ چھپا ہوا ہے، اس میں نسل انسانی کی ہدایت کا طریقہ چھپا ہوا ہے۔ نسل انسانی کی ہدایت کا یہ بیج ہے، یہ گٹھلی ہے، یہ ابتدا ہے۔ ابتدا صحیح ہو تو انتہا بھی صحیح ہو جاتی ہے، ابتدا غلط ہو تو انتہا بھی غلط ہو جاتی ہے۔ پشاور جانے کے لیے ملتان کی طرف چلے گا تو ہر قدم دور لے جائے گا، ہر قدم دور لے جائے گا۔ الجھی ہوئی ڈور کو سلجھانے کے لیے سرا پکڑنا پڑتا ہے، سرا ہاتھ میں آ جائے ساری ڈور سیدھی ہو جاتی ہے۔ اس وقت انسانیت اندھیروں میں گم ہے اور ڈور الجھی ہوئی ہے، اور بہت سے اللہ کے نیک بندے پوری دنیا میں تمام ملکوں میں وہ اپنی اپنی طاقت سے دین کا کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ سرا ہاتھ میں نہیں آ رہا، سرا دعوت ہے، سرا دعوت ہے، سرا دعوت ہے۔ قم فانذر وربک فکبر وربک فکبر۔ ایک عجب خوبصورتی اس میں، یہ طاقت پیدا کرنے کے لیے ہے، تاکید پیدا کرنے کے لیے ہے، دل میں اتارنے کے لیے کہ بھائی یہی ہے جس سے دل بدلیں گے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ اس آیت کو الٹا پڑھو تو بھی بنے گا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ اس کو ربک فکبر پڑھو تو یہ ربک فکبر ہے، اس کو پیچھے سے لاؤ الٹا کر کے پڑھو، کبر را با کاف ربک،